معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات بخیر وعافیت ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ابھی آپ نے ایک کلپ دیکھی ہوگی جو بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور اس میں جو ہے کوئی مولانا صاحب بڑی چیخ چیخ کر اور مائک پہ کھڑے ہو کر مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں آئے، اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے ٹکٹ وغیرہ کرا لیے، اور جو ہے اتنا پیسہ جو ہے انہوں نے ہمارا خراب کروا دیا اور پروگرام میں بھی نہیں آئے۔ تو یہ میں نے جب کلپ دیکھی تو اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا آخر کیا معاملہ ہے، لیکن اس کے بعد سے جب اور کلپ دیکھی، اس کے بعد ریکارڈنگ بھی سنی جو مفتی سلمان اظہری صاحب سے بات چیت کی گئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، تو مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس کا جواب دیا۔ اس کے تعلق سے انہوں نے ایک کلپ بنا کر اور سوشل میڈیا پر جو ہے اپلوڈ کی۔ آج ہم وہی کلپ آپ کو سنائیں گے کہ انہوں نے اپنی جو ان پر الزام لگایا گیا کہ مفتی سلمان اظہری کو ایسا کر رہے ہیں اور ویسا کر رہے ہیں، اس طرح سے بہت ساری الزامات ان پر لگائے گئے، ان کا جواب دیتے ہوئے تفصیلی جواب انہوں نے دیا ہے، اور وہ اپنی وضاحت کرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں آج ہم ان کی اس کلپ میں سنیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو وہ کلپ سناؤں جس میں یہ مولانا صاحب مفتی سلمان اظہری پر الزام یعنی جھوٹے الزام لگا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد مفتی سلمان اظہری صاحب کی کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا، تو پہلے اس کلپ کو دیکھیں۔ یہ دو ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک ٹکٹ بمبئی سے بنا تھا، اس کو انہوں نے کینسل کروایا۔ دوسرا ٹکٹ بنگلور سے بنا۔ ٹکٹ بنانے میں 67 سے 68 ہزار روپیہ خرچہ ہوا ہے۔ یہ صاحب سجادہ یا عرس کمیٹی ذمہ دار نہیں ہے، یہ ٹکٹ دونوں ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ 1,51,000 روپیہ حضرت منگوا چکے تھے، اب کیوں نہیں آئے وہ ذمہ دار خود ہیں۔ مولانا سلمان اظہری صاحب قبلہ، بمبئی مہاراشٹر۔ پہلا ٹکٹ 5 بنا تھا بمبئی سے، اس کو کینسل کروایا انہوں نے۔ دوسرا ٹکٹ بنا بنگلور سے اور وہ نہیں آئے مولانا سلمان اظہری صاحب۔ چھوٹی سی کلپ تھی، یہ وائرل ہوئی، اس کو جو ہے ہم نے فیس بک پر بھی دیکھا، کچھ لوگوں نے واٹس ایپ پر بھی بھیجی۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا کہا اور انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے پورا بیان جو ہے اپلوڈ کیا ہے، آپ اس بیان کو دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا الى آخر هذه الآیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج ایک بہت ہی اہم معاملے کو آپ کے سامنے شیئر کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ اس طرح کے معاملات پر میں عام طور پر گفتگو کرنے کا عادی نہیں، لیکن چونکہ میرا نام دین سے جڑا ہوا ہے اور امت کے بہت سارے کاموں سے جڑا ہوا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہمارے متعلق ایک پروپیگنڈا کا شکار بن جاتی ہیں اور بہت ساری افواہیں گرم ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں خاص طور پر پروگراموں کو لے کر کے آج کل کے جو جلسے ہیں، مجھے کافی دنوں سے اس بات کا خدشہ بھی تھا اور میں کئی دنوں سے اس بات کے انتظار میں بھی تھا کہ ایک آپ کے سامنے اعلان شائع کر دوں کہ ہمارے پروگراموں کے متعلق جو دور دراز رہنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں کیا کیا افواہیں اڑائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، آج جس اہم مسئلے کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، بہار کا ایک شہر اورنگ آباد ہے، وہاں پر ایک عرس حضرت سید شاہ وجیہ اللہ احمد قادری رضاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سالانہ ہوا کرتا ہے، یہ 16 دسمبر کو غالباً وہاں پر عرس منعقد تھا، اور اس عرس کے پوسٹر میں میرا نام شائع ہوا ہے۔ اس کو لے کر آج سوشل میڈیا میں ایک بہت ہی گھٹیا قسم سے میرے متعلق تہمت اور ایک بہت ہی بڑی بہتان تراشی کی گئی ہے، اور مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگا کر وائرل کیا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں۔ 16 دسمبر کو آلریڈی ہم نے کئی مہینوں پہلے بنگلور میں
پروگرام دیا ہوا تھا بنگلور کی قادریہ مسجد عیدگاہ قدوس صاحب میں 16 دسمبر کو ہمارا پروگرام طے تھا۔ اس کے علاوہ میں کرناٹک آنا ضروری تھا میرا، اس لیے کہ میرے گھر میں شادی تھی 16 دسمبر کو ہی، اور اس کی اور ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ 11 دسمبر سے لے کر 15 دسمبر تک مجھے موریشیس رہنا تھا، صرف اور صرف یہ 16 دسمبر گھر میں شرکت نہیں ہو پا رہی، اس لیے میں نے وہ 5 روزہ دورہ کینسل کیا۔ اب یہ سب بات آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اب عرض کرتا ہوں، ٹھیک 9 دسمبر یا 8 دسمبر کی تاریخ تھی، میں بہار میں موجود تھا، یہ پوسٹر میرے پاس آیا جس کو ابھی آپ کے ویڈیو میں شیئر کر دیا جائے گا، یہ بہار کا۔ بنگلور والوں نے مجھے یہ پوسٹر بھیجا، کہا کہ حضرت آپ نے 16 دسمبر ہمیں تاریخ دی ہے اور 16 دسمبر کا ہی ایک پوسٹر بہار میں بھی وائرل چل رہا ہے۔ تو پہلی بات میں نے دیکھا، پہلی نظر میں شاک ہوا کہ یہ تاریخ تو ہم نے کسی کو دی نہیں دوسرے کو۔ پھر میں نے رابطہ کیا اپنی آفس پہ، جو ذمہ دار ہیں صرف 2 ہی حضرات ہماری تاریخ دیکھا کرتے ہیں، ایک اویس ملا اور ایک رضا قریشی، ان سے میں نے رابطہ کر کے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ بہار میں کوئی جلسہ اس تاریخ کو نہیں دیا گیا ہے۔ اب پھر اس کے بعد میں نے پھر لوگوں سے معلوم کیا، جو یہ صاحب مجھے بنگلور سے پوسٹر بھیجے تھے، میں نے کہا کہ یہ پوسٹر جہاں سے شائع ہوا ہے اس خانقاہ سے ہمارا رابطہ کروائیے۔ تو اس خانقاہ کے جو صاحب سجادہ ہیں، ضیاء قادری صاحب ادام اللہ اقبالہ، اور غالباً یا صبا صاحب ہیں، ان کا نمبر بھیجا گیا، ان کو ہمارے آفس سے فون گیا۔ 8 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، 8 دن پہلے اس جلسے کے فون گیا ان کو اور بتایا گیا کہ یہ جلسہ آپ کو دیا نہیں گیا، آپ نے پوسٹر میں کیسے نام شائع کیا؟ تو انہوں نے کہا کوئی اعظم نام کا ایک شخص ہے، اس نے ہم کو آپ کی ڈیٹ دلائی ہے اور ہم نے اس کو 51,000 روپے ڈال دیے ہیں، اور آپ کی طرف سے ٹکٹ کے لیے بھی اس نے 28,000 روپے کا مطالبہ کیا ہے، ہم نے وہ بھی بھیج دیا۔ یہاں رک کر کے میں اپنے ناظرین سے ایک بات کہتا ہوں، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ہماری جانب سے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہو۔ اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد عدل ہے کہ آج تک میں نے ہزاروں کی بات تو چھوڑے، 1 روپیہ بھی کسی سے مطالبہ کیا ہو میری تقریر کو لے کر، میرے جلسے کو لے کر، وہ میرے پاس ثبوت پیش کرے۔ قیامت تک وہ ثبوت نہیں لا سکیں گے، اس لیے کہ آج تک میں نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا، اور میں دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آخری سانس تک اسی طرح سے رکھے۔ میں نے کبھی جلسوں کو نہ پیشہ بنایا ہے، نہ میری تقریروں کو کہیں بیچا ہے، میں اس کو ناجائز و حرام سمجھتا ہوں۔ جہاں پر بھی گئے ہیں میں ابھی تھوڑے ثبوت پیش کروں گا، لیکن یہ صبا صاحب سے جب بات ہوئی، رضا قریشی صاحب کی، ان کو سب بتایا گیا کہ یہ فراڈ ہوا ہے آپ کا، آپ کے پیسے نہ ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں، نہ آپ نے ہمارے کسی ٹیم سے رابطہ کیا، نہ ہم کسی اعظم کو جانتے ہیں، اور انہوں نے ایک اور نام ذکر کیا شمشیر، یہ کوئی ہماری ٹیم میں موجود نہیں ہے۔ اس طرح کے گھپلے چل رہے ہیں، کچھ بیچ کے دلال لوگ اس طرح سے تاریخ کے نام پر لوگوں سے پیسہ اینٹھ رہے ہیں۔ خیر، جو ڈاکو ہے اس کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا۔ صاحب سجادہ کو جب 8 دن پہلے یہ چیز بتا دی گئی تھی اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، وہ ریکارڈنگ موجود ہے، ابھی میں اس کے ساتھ وہ ریکارڈنگ بھی شیئر کرتا ہوں۔ قریشی نے جو صاحب سجادہ صبا صاحب کو پہلے فون کیا، اس کی کال ریکارڈنگ موجود ہے ہمارے پاس، آپ اس کو سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد رضا قریشی ہے، میں بامبے مفتی سلمان اظہری صاحب کی آفس سے بات کر رہا ہوں۔ ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بولیے۔ ہاں، کوئی تاریخ کے تعلق سے بات ہوئی تھی، آپ کو کسی نے کوئی تاریخ دے دیا ہے، وہ آپ بتائیں گے کس نے تاریخ دیا ہے آپ کو، یا کیا ماجرا ہے اس کا؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک اعظم صاحب ہیں۔ کون ہے یہ اعظم صاحب؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ لکھنؤ اچھا کے رہنے والے ہیں، بامبے میں ابھی حال مقام ان کا بامبے ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہو؟ ہے تو جی، اچھا جی بولیے۔ انہوں نے ہی بات کیا تھا۔ کس سے؟ انہوں نے جو ہے تو یہ سلمان اظہری صاحب سے بولا کہ ہماری بات ہوئی ہے۔ نہیں، انہوں نے تو کسی کبھی بات نہیں کی حضرت سے، اب بھی میری حضرت سے بات ہوئی۔
अभी जो आपके है तो सामने बात उन्होंने किया था उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से? नहीं, ठीक है, फिर क्या हुआ? हमारे साहिबाने ने बात किया था। फिर क्या हुआ? ये 22 नवंबर से पहले की बात है। अच्छा, 22 नवंबर को उन्होंने तारीख दिया किसने? कि आजम साहब ने कि हजरत ने कबूल कर लिया है, फाइनल आजम हो गया। आजम साहब ने? जी। हाँ, फिर? तो फिर हमने उसको जो है तो 26 को पोस्टर छपवा दिया हमने, और उन्होंने टिकट के लिए जो है तो वो सैफ नाम के आपकी टीम में कोई है? नहीं, कोई नहीं है ऐसा नाम। सैफ क्या नाम है? पूरा नाम बताइए। कहाँ रहता है ये सैफ? मोहम्मद सैफ अहमद, ये कहाँ रहते हैं? वही बॉम्बे के। अच्छा, ठीक है, फिर? तो उन्होंने 2 का टिकट बनवा के भेजा, किस किस का? सलमान अहमद हाँ हाँ, और मोहम्मद सैफ के नाम से। अच्छा, कौन सी तारीख का? 16 तारीख का। अच्छा, फिर? हमने जो है तो उनको पैसा भी भेज दिया। वो अहमद हजरत साहब के लिए हजरत के लिए 51,000 रुपया उन्होंने बोला, वो 51,000 वो भी भेज दिया। किन्होंने कहा? अहमद 25,000 आजम ने। आजम साहब ने? आजम साहब ने, हाँ। फिर सैफ ने मांगा है पैसा, तो सैफ तो ये को जो आजम है, साहब अभी कहाँ हैं? वो तो अभी बॉम्बे ही में है। तो आपने उनको बताया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से आपकी बात हुई है? ऐसी तो कोई तारीख नहीं है। और हजरत क्या नाम बताया आप अपना? मेरा नाम मोहम्मद रजा कुरैशी है। मुफ्ती साहब के तारीख के जो मामला है, मैं और मेरे साथ एक ओवैस करके हम दोनों ही देखते हैं। हमारे अलावा कोई तीसरा तारीख ना लेता है ना देता है। और हम दोनों भी जो तारीख देते हैं वो बिना हजरत को इत्तला किए, मशवरा किए नहीं देते। नहीं तो कुरैशी साहब, जी हजरत। हमने जो है जी जी। ये तारीख उनके कहने पे दिया, और उसी पैमाने पे हमने तैयारी नहीं, भी की है। आपको उनसे बोलना चाहिए ना कि एक बार मुफ्ती साहब की रिकॉर्डिंग आप हमें भेज दीजिए कि जैसे हमारी तारीख कंफर्म हो गई है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। अब कोई भी आके आपको कहे कि मैं फला की तारीख आपको दिला दूंगा, मेरी उनसे बात हो गई है, मुझे इतनी इतनी रकम दे दीजिए, तो आप दे देंगे उन्हें? अब मैं आपको बोलूं कि मैं मोदी प्राइम मिनिस्टर को आपके यहाँ ले आऊंगा, ठीक है, 1 लाख रुपया मुझे दे देखिए दीजिए। ये बात बिगड़ गई, लेकिन हम आपको बता दें जी कि वो वहाँ रहते हैं। हम उनको कल आपके, उन्होंने तो हमको बोला कि हम उनसे लेटर मांगा था जी, तो कि कंफर्मेशन लेटर दे दीजिए। जी, तो तो वो बोले कि हम दे देंगे, लेकिन हम जा रहे हैं अभी अहमदाबाद, हाँ हाँ। वहाँ से लौटते हैं तो हजरत के यहाँ से हम लेके भेज देंगे। तो देखिए, ऐसी बात है, कोई आजम जो भी है उसने आपको ठग लिया है, आपके पैसे उसने ठग लिया है। ना हम किसी आजम को जानते हैं, ना किसी हम सैफ को जानते हैं, ना कोई आजम मुफ्ती साहब से राब्ता किया, ना हमसे राब्ता किया, ना आपकी भिजवाई रकम हमारे तक पास पहुंची। सबसे पहली बात, अव्वल सबसे ये चीज़ है, हम ना हदिये के तय करते हैं, और जो हदिया के मामला है उसमें हम जाते भी नहीं है। मतलब तय कर लेना 51,000 चाहिए या 2,000 चाहिए, हमारे ये सब मामला नहीं है, ठीक है। यही सोच के आपको समझ आ जाना चाहिए था कि कोई आदमी आपको गलत बोल रहा है कि वो 51,000 रुपया हदिया मांगे। इसी से आपको समझ जाना चाहिए था। अभी कम से कम 150 से 200 प्रोग्राम मुफ्ती साहब ने किए हैं, आप कहीं पर भी पता लगा लीजिए। हम कभी हदिया लेते भी नहीं है और तय भी नहीं करते। मतलब जैसे उनको पहले से हम बता देते ना, ऐसा नहीं है। जो दे दिए रख लिए, नहीं दिए तो भी ठीक, ऐसा मामला होता है। तो आप जाइए पुलिस स्टेशन में, वो आजम की कंप्लेंट, आजम की फोटो है आपके पास? फोटो वगैरह है? फोटो तो नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। जी, मिल जाएगा। हाँ, तो उसकी फोटो ले लीजिए और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करवाइए, ठीक है। इसका मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कोई लेना देना नहीं है। आपके साथ ठगी हुई है, किसी ने आपको ठग लिया है। 51,000 रुपया ले लिया, और क्या लिया आपसे? 28,600 टिकट का। कितना पैसा लिया टिकट का? 28,600। तो 51,000 और 28,000, तकरीबन 80,000 रुपया हो गया। 80,000 रुपये आपके पानी में चले गए। अच्छा ये बताइए कि 16 तारीख को होगा कैसे? नहीं होगा हजरत,
16 तारीख को उनके घर में शादी है, इसके लिए वो हुबली जा रहे हैं, उनका वतन है वहाँ पे हुबली में, और दोपहर की शादी है। और शाम में उसी दिन 16 तारीख को हुबली से करीब एक बेंगलोर करके जगह है, वहाँ की उन्होंने तारीख हमने ऑलरेडी दी है, तो वो वहाँ जाने वाले हैं। तो आप आपका पोस्टर वापस ले लीजिए, एक मैसेज डाल दीजिए और आजम के खिलाफ जाके पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट कीजिए, ठीक है। हमारी जानिब से आपको क्या लगेगा कंप्लेंट करने, वो भी हम दे देंगे। आप चाहेंगे तो हम लेटर हेड पे लिख के दे देंगे कि ऐसा किसी आजम सैफ को हम नहीं जानते, उसके अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की हम साइन भी करवा देंगे, ठीक है साहब। हम आपसे कल दिन में बात करेंगे। जी ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम बताया था? मेरा नाम मोहम्मद रजा कुरैशी है। ठीक है। अच्छा, वो आप ये बता रहे थे कि आजम ने आपको कोई आईडी भेजा था मुफ्ती साहब की टिकट निकालने के लिए। आईडी नहीं भेजा था, वो टिकट ही भेजा था। टिकट ही भेजा था, चलिए ठीक है, वो टिकट आप मुझे भेज दीजिए ताकि मैं ये तो चेक कर लूँ कि टिकट फर्जी है कि ओरिजिनल है। ठीक। हाँ ठीक है, या हो सकता है वो फर्जी टिकट आपको भेज के वो 28,000 भी उसने रख लिया हो, है ना। भेजिए भेजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। बहुत हफ्तों से आपके पैसे चले। अल्लाह हाफ़िज़। जो जलसे के 8 दिन पहले जो साहब सज्जादा से बात हुई, फिर उसके बाद दिन गुजरते गए, हमने सोचा कि उनको आगाह कर दिया गया है, 8 दिन पहले वो अपना इंतज़ाम कर लेंगे। लेकिन जलसा होने के बाद दूसरे दिन हमारे पास एक क्लिप आती है, उसी जलसे पर, उसी उर्स खानकाह के उर्स के मिंबर पर खड़े होकर एक खतीब साहब हैं जो पोस्टर भी हाथ में लिए हैं और टिकट भी हाथ में लिए हैं, और फिर मेरे नाम का ऐलान करते हुए यूँ कह रहे हैं कि 1,51,000 रुपये इनको दिए गए, 2 मरतबा टिकट इन्होंने बनवाया और उसके बाद जलसे में नहीं आए, क्यों नहीं आए वो बताएं। मैं उन मौलवी साहब से कहता हूँ, ज़रा तो खुदा का खौफ करें और अपने इल्म का इस्तेमाल करें। मैं अदब करता हूँ आपका, इसलिए कि आपको सबसे पहली चीज़ जो आपके हाथ में टिकट है उसी को अगर आप देख लेते, क्योंकि आपके साहब सज्जादा ने वो टिकट हमें भेजा है हमारी बात पर। आप अगर ज़रा भी पढ़े लिखे हों तो उसको देखते, वो डमी टिकट है, कोई कंफर्म टिकट नहीं भेजी गई आपको। आपको उसी वक्त अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, गो आईबीबो या किसी ऐप से किसी ने बुकिंग मारकर और लास्ट आने तक उस पर लिखा हुआ है पे नाउ, यानी पैसा अभी आपको भरना है, वहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेकर उसका प्रिंट आउट आपको भेजा गया और आप उसको टिकट कह रहे हैं। और फिर एक जगह कहते हैं कि 6 लोगों का टिकट निकलवाया, और एक कहते हैं कि बेंगलुरु से निकाला, मुंबई से निकाला। झूठ, सरासर झूठ। आपको किसी ने चूना लगाया और उसका इल्ज़ाम आप मुझ पर डाल रहे हैं। आपको किसी ने धोखा दिया है और आप मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं, और इस कदर घिनौनी तोहमत है ये कि पूरी उम्मत में आपने इंतशार बर्पा कर रखा है। जितने लोगों का दीन रिलेटेड है मुझसे, उनके जज्बात को आपने ठेस पहुंचाई है। बहरहाल मैं उस आलिम साहब से कहूँगा कि आपके हाथ में जो टिकट आप दिखा रहे हैं उसको जूम करके पूरी कौम के सामने दिखा दें, फिर हकीकत पता चल जाएगी कि कौन सी टिकट आप बता रहे हैं। और फिर हमारी जब किसी से बात ही नहीं हुई, ना आपकी खानका से किसी ने रब्ता किया है हमसे, ना हमारी टीम से, ना मेरे अतराफ किसी रहने वाले से ना बात हुई, ना कभी हमारा लेटर पैड गया, कुछ नहीं है, और आप जलसे से ऐलान कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब क्यों नहीं आए, उसका जवाब मैं जवाब यहाँ तो आपको दे ही चुका हूँ। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी मैं सवाल करूँगा और अल्लाह की बारगाह में मुकद्दमा रखता हूँ कि आपने इतने बड़ी अजीम खानका के मेंबर से मुझ पर एक तोहमत लगाई है और एक बहतान लगाया है, और बहतान तराशी और तोहमत का उसकी सज़ा क्या होती है और उसका अंजाम क्या होता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आलिम हैं। और ज़िम्मेदार जो खानका के सज्जादा हैं, मैं उनसे कहता हूँ आपके होते हुए जब आपको 8 दिन पहले आगाह कर दिया गया था। अच्छा, और यहाँ पर रुक कर मैं कहता हूँ, एक साहब ने आगाह नहीं किया इनको, ये हमारे रज़ा कुरैशी जो हमारी तारीख़ देखते हैं, इन्होंने बाज़ाब्ता आगाह किया। वो 7 मिनट उनकी गुफ्तगू है, रिकॉर्डिंग। उसके अलावा हमारे एक हाफिज़ इकबाल साहब बनारस के हैं, ये 2 दिसंबर को ही इनको मैसेज करके बता चुके हैं कि मेरी मुफ्ती सलमान अजहरी से बात हो चुकी है, वो आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं, आपको डेट नहीं दी है। वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत मेरी सलमान अजहरी साहब से बात हुई है, वो आपने ये तारीख दिए नहीं है, और
کس نے آپ کی تاریخ لیا تھا ان سے؟ وہ تو آ نہیں رہے ہیں آپ کے یہاں۔ حضرت یہ سب باتیں میری ان سے 2-3 دسمبر کو ہوئی ہے، اور ان کے پروگرام کے 10 دن پہلے میں نے ان کو آگاہ کر دیا، ان کو بتا دیا۔ یہ مجھے بار بار فون کر رہے تھے، تو میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی تاریخ بھی نہیں لی ہے حضرت۔ اور کلکتہ میں میری حضرت سے بات ہوئی تھی، حضرت نے کہا میں 16 دسمبر بنگلور میں دیا ہوں، آپ کی ابھی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایسی غلط حرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ مشہور زمانہ نقیب اجلاس کفیل انور صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ان کی بھی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، پھر بھی دھڑلے سے سٹیج پر کھڑے ہو کر اتنے آسانی سے الزام لگانا، یہ کہاں کی انصاف پسندی ہے۔ آج جو امت میں انتشار برپا کر رکھا ہے، مولوی صاحب آپ نے تو اعلان کر دیا اور میرے متعلق 1,51,000 کی بات کر دی، اس کی صفائی کون دے گا؟ قیامت کے دن یہ آپ کے لیے بہت بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ جواب آپ کو دینا ہوگا۔ 1 روپیہ میرے پاس نہیں آیا ہے۔ اب یہ تو بات ہوئی اس جلسے کی جو میں نے تاریخ دیا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ 8 دن پہلے اورنگ آباد میں رہنے والے میرے ساتھی ہیں مولانا ممتاز نجمی، ان کو بھی میں نے رابطہ کیا اور ان کو واٹس ایپ پہ یہ ساری تفصیلات بھیجی کہ یہ علاقہ آپ کے یہاں سے قریب ہے، آپ جائیے مولانا صاحب ان کو بتا دیجئے کہ ہم نے تاریخ آپ کو نہیں دی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، کوئی دھوکہ دیا ہے۔ اتنی سب چیزیں جب آپ کو پہنچا دی گئی تھی عرس سے پہلے ہی، تو بات صرف اتنی ہے، وہاں کے مجمع میں اپنی بے عزتی کے خوف سے انہوں نے سارا الزام میرے اوپر دھر دیا، یعنی مجھے بلی کا بکرا بنا دیا۔ وہاں مجمع میں اعلان کرنا آسان تھا، اس لیے اعلان کر دیا کہ وہ نہیں آئے، فون سوئچ آف کر دیا۔ بہرحال میں ان خانقاہ والوں سے بھی کہوں گا کہ میں آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں، ایک بہت بڑی خانقاہ ہے اور اس کا وقار سلامت رہنا بہت ضروری ہے۔ میں ویڈیو بنانے والا نہیں تھا کہ اہل سنت و جماعت میں انتشار اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ جو مولانا صاحب کو آپ نے کھڑا کر کے اعلان کروایا، کسی کی عزت اچھالنا آج کے زمانے میں کتنا آسان ہو گیا ہے۔ نہ تحقیق کی ضرورت ہے، نہ اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عالم دین جو خطیب ہیں، کم سے کم ایک بار مجھ سے فون کر کے پوچھ لیتے کہ میں ممبر پر اعلان کر رہا ہوں آپ کے نام کا، میرا نام ڈھکا چھپا نہیں ہے اور نہ ہی میرا نمبر چھپا ہوا ہے، ایک بار پوچھ لیتے اور اس کے بعد پھر ان کو جو کہنا تھا۔ عزت سے کھیلنا کتنا آسان ہو گیا ہے آج، کم از کم علماء کو تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب دوسری باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سارے ثبوت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد آج بھی یہ صاحب سجادہ ہمارے رضا قریشی سے بات کرتے ہیں اور پھر تسلیم بھی کرتے ہیں ہمارے سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ حضرت میرا نام محمد رضا قریشی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 10 دن پہلے آپ سے میں نے بات کیا تھا واٹس ایپ پہ، آپ سے میں نے کال پہ بھی تقریباً 7-8 منٹ بات کیا تھا، اس کی ریکارڈنگ بس موجود ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی جو تاریخ کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس آدمی ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے، آپ کے پیسے چلے گئے، آپ ہمارے سے رابطے میں نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، مفتی سلمان اظہری صاحب سے رابطے میں نہیں آئے، یہ سب ساری چیزیں تو ہم نے آپ کو پہلے اطلاع کر دی تھی۔ آپ کو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ پولیس کمپلینٹ کروا دیجئے، صحیح ہے؟ جی آپ نے بھی تسلیم کیا تھا، ہاں صحیح بات ہے، ہم صحیح جگہ پہنچ نہیں پائے، ہمارے بیچ میں کسی نے دھوکہ کر دیا۔ تو کل حضرت ایک کلپ میں نے آپ کے جلسے سے سنی ہے جس کے اندر ایک آدمی، ایک مولانا صاحب کھڑے ہو کے بتا رہے کہ ہم نے ٹکٹ نکال دیے تھے، 1,51,000 دے دیے تھے مفتی سلمان اظہری صاحب کو، پھر بھی وہ نہیں آئے۔ یہ تو کتنی بڑی جھوٹی اور کیسی بات ہے نا حضرت، اتنا بڑا کام آپ کے اسٹیج سے ہو گیا۔ دیکھیے، جب ہم اسٹیج پہ پہنچے تو اس کی تردید بھی کیا ہے۔ اب وہ کلپ آپ تک نہیں پہنچی ہے، وہ آپ کو مل جائے گا۔ ہمارے جانب سے کسی طرح کا کوئی یہ نہیں ہوا، نہیں آپ ٹھیک ہے اس لیے حضرت، کہ ہم جو ہے جی حضرت، ہم اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے، اچھا، اور وہ پہلے انہوں نے اعلان کر دیا تھا، اس لیے کہ جب ہم نے سلمان صاحب کو
बाकायदा खुद ना उनके अकाउंट में दिया हम्म, और ना हम उनको जो है हमसे डायरेक्ट किसी से बात हुई, हम्म, तो हम क्यों करेंगे वैसा? और प्लस ये कि आज फिर वो तारीख के लिए भी बात करते हैं कि 16 जनवरी या 17 जनवरी की तारीख मौजूद है आपके पास, वो और एक जलसा करवाना चाहते हैं। हेलो हाँ समझे, जी फरमाइए। कह रहा हूँ ये 16 या 17 जनवरी की तारीख हो सकती है खाली। 16 और 17 जनवरी को उम्रा पे है हजरत। अब आगे की तारीख के लिए बाद में बात कर लेंगे हम, पहले ये मामला तो खत्म करवाइए। हम तो वो मामला के लिए नहीं हम कह रहे, आगे वो कोई मामला तारीख हम अलग है। देख हम लेंगे, नहीं देख लेंगे वो तारीख, पहले ये मसला खत्म कीजिए फिर आगे की तारीख की बात करेंगे हम। अरे भैया उसकी बात हम नहीं, वो नहीं हम बोल रहे, फिर हम मसले के हल ही के लिए जो है तो है हमारे जहन में। हम वो मसले के हल आपको- के लिए आपको एक जलसा करना है क्या? हम करते हैं 16-17 जनवरी को। मेरे अजीज़ों, ये सब मामलात समझने के बाद मैं अपने नाजरीन से कहता हूँ, एक खुला मेरा ऐलान सुन लें, मेरे नाम से अगर कोई 1 रुपया भी मांगता है तो झूठा है, फ्रॉड है। उड़ीसा में एक धामनगर में भी केस हुआ है 8 दिन पहले, एक मुंबई का कोई शख्स उनसे 55,000 ऐंठ कर चला गया जिसको हम जानते ही नहीं हैं। तो फिर हमने बर वक्त वहाँ पर उनसे रब्ता करके कहा कि जब आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो पुलिस केस कीजिए आप। ये साहब को भी हमने कहा था औरंगाबाद वाले साहब सज्जादा से कि आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए, आपके साथ फ्रॉड हुआ। इन्होंने पुलिस कंप्लेंट तो नहीं किया, जलसे में धड़ल्ले से मेरे खिलाफ ऐलान कर दिया। लेकिन उड़ीसा वालों ने वो चालाकी दिखाई और उसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया, FIR किया और 8 दिन के अंदर पुलिस ने उस बंदे को अरेस्ट भी किया। आज वो बंदा अरेस्ट है, मौजूद है, जिसने 55,000 रुपये मेरे नाम से खाए हैं। ये जो फ्रॉड चल रहा है इसको लेकर मैं सारे लोगों के दरमियान एक ऐलान करना चाहता हूँ। अल्लाह शाहिद है, ना मेरी तकरीर का कोई नजराना है, ना आज तक हमने कहीं तय किया है, ना ही कहीं कोई मुतालबा या डिमांड है। ये साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ऐसे जलसे किए हैं जहाँ हमारी गाड़ी भी नहीं जाती है, नहीं कभी मैंने मुतालबा किया। मुझे बड़ा अफसोस है, सोशल मीडिया पर कुछ उलमा भी आए हुए हैं लेकिन इतनी गलीज़ गुफ्तगू कर रहे हैं मेरे मुतालिक, सुन करके बड़ा अफसोस हुआ कि क्या ये उलमा की शान को ज़ेब देता है। बिना तहकीक के इतनी बातें गढ़े जा रहे हैं, कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा महंगा मुकर्रिर है, इनके लाने ले जाने पर 1 लाख रुपये का खर्चा आता है। अल्लाह शाहिद है, कसम रब्बे जुल जलाल की, मैंने इतने 250 के करीब अभी जलसे किए हैं। आपको मैं बताऊं 3 साल के अंदर 250 के करीब जलसे। इन सारे जलसों की मेरे पास सब सबूतें मौजूद हैं, प्रूफ मौजूद है। बिहार की अगर बात करूं, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं वहाँ पर जिन्होंने हमारी तारीख ली है, ज़रा उनसे फ़ोन पर बात कर लें या तहकीक कर लें। दरभंगा में आया था कारी रियाज साहब, उनसे पूछ लें 1 रुपये का हमने मुतालबा किया। बाबू हुजूर शमसुल्लाह जान साहब क़िबला मद्दसिल्लाहुल आली के साथ जलसा था। बिहार में गया में गया था मुफ्ती नईमुल हुदा साहब क़िबला बैतुल अनवार के साहब सज्जादा है उर्स में, उनसे मालूम कर लें। औरंगाबाद इसी शहर में गया हूँ, औरंगाबाद मुफ्ती बद्र आलम साहब सदरुल मुदर्रिसीन जामिया अशरफिया मुबारकपुर के वसातत से, और मौलाना नईम अजीज़ी साहब शहजादे अजीज़ मिल्लत हाफिज़ मिल्लत के नबीरा, उनके थ्रू 1-2 नहीं कई तारीखें मैंने दी हैं। आप उनसे रब्ता करके मालूम कर लें। उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, कहीं 1 रुपये का इनसे मुतालबा किया है। पूर्णिया 22 में हम बिहार गए हैं, अल्लामा तौसीफ़ रज़ा खान साहब बरेलवी साहब, उनके वसातत से वहाँ मालूम कर लें। मौलाना शमीम साहब रामगढ़ के रहने वाले, अभी सिबरामपुर गया, सिल्लीगुड़ी गया, कहीं वहाँ हमने कोई मुतालबा किया है या कहीं से वहाँ पैसे हमने लिए। कलकत्ता गए हैं, इन सारे प्रोग्रामों की बात कर रहा हूँ। मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब क़िबला मुस्तर नूरी अदामल्लाहु इक़बालहु, इनकी वसातत से देवगढ़ अभी जलसा करके आया, आप उनसे मालूम कर लें। ये इतने अकाबिर शख्सियात की बात मैं कर रहा हूँ जो बिहार में जिनके ज़रिए से मैं गया हूँ। मेरे अजीज़ों, ना मैंने गाड़ी का कोई मुतालबा कभी किया है, ना रिहाइश का मुतालबा किया है। मेरे नाम से अगर कोई तीसरा आदमी बात करता है तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जो एजेंट, कोई दलाल मुझे लेकर के अगर कोई बड़ी सी बड़ी ख्वाहिशात का मुतालबा करता है तो वो मेरे इल्म में नहीं है। इन्नी बरी मिम्मा यामलून, वो जो कुछ भी कर रहे हैं उससे मैं बरी हूँ।
لیکن جو مجھ پر الزام لگانے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں ان علماء کو بھی قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جتنے لوگوں نے میرے نذرانے کو لے کر کے، میرے مہنگے پن کو لے کر کے گفتگو کی ہیں، ان کی سب شکایتیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں رکھتا ہوں۔ مدینہ شریف جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا آپ کا یہ ادنا غلام، آپ کے دربار کا کتا دن رات سفر کر رہا ہے، میں 36 گھنٹے 40 گھنٹے سفر کر رہا ہوں، مہینہ ہو گیا میں اپنی ماں سے ملاقات نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، میں یہ شیئر نہیں کرنا چاہتا، دل دکھ رہا ہے، اور یہ سوشل میڈیا پر گند جو پھیلائی جاتی ہے اس کو لے کر کے میں کہیں نہیں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت رکھتا ہوں کہ میرے متعلق بغیر کسی تحقیق کے اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایک دو نہیں، میں کم از کم 40 جلسے آپ کے سامنے ایسے رکھ سکتا ہوں جہاں ٹکٹ بھی میں نے اپنے پیسے سے بنائے ہیں، ہمارے ہاں کے خرچے سے بنے ہیں، نذرانہ تو دور کی بات ہے، ٹکٹ جانے آنے کے ہماری جانب سے یہ کیے گئے ہیں، ہم اس کے بھی مطالبے پر نہیں رہتے ہیں۔ بس میرے پاس وقت کی گنجائش ہے تو میں ہر جگہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ شہر جاتے ہیں، ایئرپورٹ جہاں ہیں وہاں جاتے ہیں، ایئرپورٹ سے اتر کر کے میں تقریباً 21 گھنٹے کا سفر کیا ہوں بائی کار، جس طرح سے بھی آئے ہیں۔ میری کمر اب جواب دے چکی ہے، میں بیلٹ لگا کر کے گھومتا ہوں، ساری چیزیں میری اس عمر کی بات کر رہا ہوں۔ ان تمام باتوں کے بعد پھر اگر یہ تہمت لگتی ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج مجھے یہ وضاحت نامہ لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہونا اسی لیے پڑا کہ لوگوں میں انتشار نہ پھیلائے۔ میں اس خانقاہ کا بھی بڑا ادب کرتا ہوں، وہ جو خطیب صاحب نے اعلان کیا ہے، میں بالمشافہ ان سے میری کبھی ملاقات نہیں، ہو سکتا ہے ان کا قصور صرف یہ ہے کہ جہالت کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کہا ہو، لیکن خدا را انتشار پھیلانے سے پرہیز کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ایک اور نیک رکھے۔ قرآن کی آیت ہے، مولا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر کے آئے اس کی تحقیق کر لو، ورنہ انجانے میں جہالت میں تم شرمندگی نہ اٹھانا پڑے تمہیں اور تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ میں ساری تفصیلات اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں، جتنی گفتگو صاحب سجادہ سے ہوئی ہے وہ بھی اس کے ساتھ کلپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز عوام میں اس بات کا خلاصہ ہو جائے۔ یہ بھی کہتا ہوں سوشل میڈیا پر جو یوٹیوب چینلز چلانے والے لوگ ہیں ان کو بھی تنبیہاً میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ صرف ویوز کے چکر میں میرے متعلق جتنے گھناؤنے تھمنیل بناتے ہیں، ایک بات یاد رکھو، قیامت کے دن تمہیں بھی جواب دینا ہوگا، اللہ کریم کی بارگاہ میں تمہیں بھی جواب دینا ہوگا۔ جھوٹی تہمتوں کے ساتھ، جھوٹے بہتانوں کے ساتھ جو تھمنیل لگاتے ہیں، 51,000 روپے مانگا، 2.5 لاکھ روپے مانگا، 1 لاکھ روپے مانگا، اس سے دین کا نقصان ہے۔ جن لوگوں کے جذبات ہمارے سے جڑے ہوئے دین کے لیے، ان کو ٹھیس پہنچا رہے ہو، ان سب کا گناہ تمہارے سر پر جائے گا۔ اور اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھنا، اگر آپ نے اس سے سچی توبہ نہیں کی تو اللہ کی پکڑ جلدی آئے گی، دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ یہ سارے یوٹیوب چینلز کے لیے بھی میں بات کرتا ہوں، بنا تحقیق کے کوئی تھمنیل نہ لگائیں، ورنہ دین کا بہت بڑا نقصان ہے جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین گرامی، اس کلپ میں آپ نے دیکھا کس طرح سے جو ہے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام علماء کرام کی جو ہے حفاظت فرمائے، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم میں جو جھوٹ بولنے والے حضرات ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں جھوٹ سے نجات عطا فرمائے، کیونکہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جسے کسی بھی مذہب کے اندر پسند نہیں کیا گیا۔ جھوٹ بولنے والے کو کسی بھی مذہب میں لوگ اچھا نہیں کہتے، اور قرآن مقدس میں بھی اس کے تعلق سے بہت کچھ ہے، لیکن میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر بس صرف اتنا کہوں گا کہ اس طرح کی باتوں سے باز آنا چاہیے۔ اگر کوئی معاملہ تھا بھی تو اس طرح اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کسی کے تعلق سے آپ پتہ نہیں کیا کیا کہے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں سے معلوم بھی نہیں کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے، اس کے بعد اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اتنی پبلک کے سامنے کسی پہ الزام تراشی کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بہت غلط چیزیں ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا ہوں ان کے سامنے، لیکن
جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ چاہے چھوٹا کرے چاہے بڑا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ